اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں یہ آیتیں، یہ سورت جو ہے وہ کب اتری؟ جس وقت آپ حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، اور حدیبیہ سے واپس ابھی زنجان کے مقام پہ تھے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اتری۔ یہ ایک قسم کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کی بستیوں میں، گاؤں میں جو ہے وہ دیہات میں اعلان کروا دیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ چلے، تیار ہو جائے سارے۔ اب جس وقت جو ہے وہ وقت آیا جانے کا، تو اس میں سے بہت سے قبائل، بنو اسلم تھا، پھر جنیہا تھا، پھر اور اس طرح کے 5 6 7 قبائل جو تھے، انہوں نے جو دل سے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ اس وقت مدینے میں مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، تو ڈر سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کا روپ انہوں نے دھارا ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مسلمان جا رہے ہیں اس وقت، تو مکہ والے تو پچھلے سال آ کے 2 سال پہلے آ کے یہاں پہ احد میں ان کے بندے مار گئے تھے، ہلاک کر گئے تھے اتنے زیادہ، تو یہ تو ان کے گھر میں جا رہے ہیں اب صرف 1400 بندہ لے کے، تو کیا بنے گا ان کا؟ یہ نہیں واپس آئیں۔ یہ ان کے ذہن میں وہ بنا بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اب گئے، اب واپس نہیں آتے، تو ہم ان کے ساتھ جا کے اپنی جانیں کیوں گوائیں؟ یہ ان کے ذہنوں میں جو ہے بات جو ہے، یہ تھے وہ منافق لوگ۔ اب ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ جب آپ جائیں گے مدینہ میں، سب سے پہلے تو وہ اس بات پہ حیران ہوں گے، یہ تو واقعی واپس آ گئے، یہ تو خیر و سلامتی واپس آ گئے، ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ چلیں اب کیا کریں؟ اور اوپر سے جو ہے وہ 10 سال کے لیے وعدہ بھی کر رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ، معافی مانگ لیتے ہیں چل کے، بچت اسی میں جلتے ہیں، چل کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں، اور دل سے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارے لیے معافی کی جو ہے وہ معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دل میں ان کے ابھی بھی یہ نہیں ہے، ابھی بھی ان کو موقع ملے تو ابھی بھی وہ رسا تڑوا کے جو ہے وہ بھاگ جائیں، ابھی بھی جو ہے شیلٹر مسلمانوں کا جو ان کے اوپر ہے، اس شیلٹر سے ان کو ملے تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں چلے جائیں۔ یہ پیشن گوئی یاد رکھیے کہ ان منافقین کے بارے میں ان آیت کریمہ میں کافر کا لفظ، کفار کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں آپ کو ایسے اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ڈائریکٹ بات ان منافقین کی ہو رہی ہے جو نہیں گئے تھے، کیونکہ اس غزوے میں سے نہ کوئی مال آنا تھا، نہ کچھ اور تھا، مفت کا جو ہے وہ ٹائم ہی ان کے بقول ان کے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ڈر بھی تھا کہ مکہ والوں کے گھر میں جا رہے ہیں، مشرکین ان قریش کے گھر میں، تو قریش سے لڑائی ہے تو پھر بچ کے کس نے آنا ہے، جان جانے کا خدشہ تھا۔ ان کے لیے یہاں پہ کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تھے وہ مسلمان، کلمہ پڑھ چکے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہمدرد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ جب وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کو اس کیٹیگری میں فال کیا گیا ہے جس کیٹیگری میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ فال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ان آیت کریمہ کو، سیقولا لفظ کیا ہے؟ کالا، قولو، علامات جمع کے سین مضارع سے پہلے آتا ہے، اور مستقبل کی پیشن گوئی، مستقبل کے بارے میں بات کرتا ہے، یا علامات مضارع ہے۔ سیقولو، ان قریب، ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے نا مکہ مدینہ میں واپس، اس وقت آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے، ان قریب کہیں گے لکا، آپ سے، المخلفون۔ اب اس لفظ میں سے جو ہے وہ لفظ نکال لیں، خے لام فے، خلف۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے والوں کو۔ مخلفون اس میں مفعول جمع کہ جمع والے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والے، خلف پیچھے، مخلف جو پیچھے رہنے والا ہو، الف لام نے اس کو خاص کر دیا، واو نون جمع کے لیے، ان قریب پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، عراب کون سے؟ بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، عرابیوں میں سے۔ ان قریب آپ سے جب کہیں گے، جب آپ پہنچیں گے، شغلتنا، اب اس لفظ کو بھی کھول لیں، شین غین لام، شغل، اسی سے ہمارا کون سا لفظ ہوتا ہے؟ مشغول ہونا۔ شغلتنا، مشغول رکھا ہمیں، شغلت وہ مشغول ہوئے، وہ مصروف ہوئے، نہ متکلم ہم کے لیے،
ان قریب وہ پیچھے رہنے جو رہ گئے تھے وہ بدو آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا ہمیں تو مصروف رکھا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور اہل وال نون جمع اور ہمارے گھر والوں نے، ہمیں تو اپنے گھر والوں نے اور مال نے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، پس اس لفظ کو کھولنے کی ضرورت ہے، لفظ تو صرف وہی ہے غفارہ، معنی کیا ہوتا ہے بخشش، فے کا معنی پس، است باب استفعال کے لیے استعمال ہوا، لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، نہ ہمارے لیے، پس بخشش مانگیے ہمارے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں دعا کریں ہمارے لیے، یہ وہی لفظ ہے فاستغفر لنا، پس دعا کیجیے ہمارے لیے۔ یقولون وہ کہتے ہیں بے السناتہم، سنا کس کو کہتے ہیں زبان کو، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ان کے دل اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ آ کے بات کریں، ان کے دل اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے دل میں ہے کہ اب بچاؤ کی صورت صرف یہی ہے، فار دا ٹائم بینگ ٹائم پاس کرنا ہے، رہنا بھی ادھر ہی ہے، مسلمانوں کی تو مشرکین سے جو ہے وہ صلح بھی ہو گئی ہے، تو پھر اس سے بچاؤ اسی میں ہے کہ چلو مان لیتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع ملے گا پھر ہم بھاگ جائیں گے، پھر ہم اپنی رسی چڑھوا لیں گے، پھر ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے، جیسے ہی موقع ملے گا مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، یقولون بألسناتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے، فمن پس کون، یملکو وہ اختیار رکھتا ہے، ملک رکھتا ہے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کی بھی، ان ارادہ، ان کا معنی شرطیہ ہے، اگر ارادہ، اگر وہ چاہے، ارادہ یریدو، اس نے چاہا، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، بکم ساتھ تمہارے، ذرن ذرہ، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا، کون بچا سکتا ہے؟ تمہارے تو ذہنوں میں یہ تھا کہ وہاں جانا ہے بچ کے، شاید ہی وہاں واپس کوئی آئے، سارے واپس آ گئے ہیں، اگر اللہ تمہیں گھر میں موت دے دیتا تو کوئی بچا سکتا تھا اس سے؟ او ارادہ بکم نفع، یا اللہ چاہے تمہیں کوئی نفع دینا تو کوئی بچا سکتا تھا تمہیں؟ تم جو آگے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بخشش ہو، اگر تمہارے لیے اللہ نے جو ہے وہ لکھ رکھا ہے کہ تمہیں جہنم دینی ہے، کون بچا سکتا ہے اس سے؟ کہ لکھ رکھا ہے اگر تمہارے لیے جو ہے وہ تمہیں کوئی نفع دینا ہے تو کون جو ہے وہ روک سکتا اس سے؟ کیوں؟ بل کان اللہ، بلکہ اللہ ہے، بما تعملون، بما اس کے اوپر جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا، اس کو پتا ہے کہ تم کس نیت سے کیا بات کر رہے ہو، اس کو پتا ہے کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، اس کو پتا ہے کہ تم اب معافی مانگنے کے لیے، اور جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ مٹی گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، کہ اب وہ آگے ہو تم کے اس بات کے لیے کہ چلیں ہم معافی مانگ لیتے ہیں تاکہ صلح صفائی سے جو ہے وہ ہم رہنا شروع کر دیں۔ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم کچھ کرتے ہو، اللہ کو خوب اس سے واقف ہے۔ بل ظننتم، اب لفظ ظن، گمان، خیال کرنا، سمجھنا، آگے کیا لگی ہوئی ہے؟ ضمیر جمع کی لگی ہوئی ہے، بل ظننتم، جب تا کی ضمائر آ جائیں تو ہمیشہ ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں، بل ظننتم، بلکہ گمان کیا تم نے، سمجھا تم نے، ان یہ کہ لن، لن نافیہ کا صیغہ ہے، جیسے لا حاضر میں نفی کرتا ہے، لم ماضی میں نفی کرتا ہے، اور لن مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان لن ینقلبا، یہ کہ نہیں وہ پلٹیں گے، قلب، دل کو قلب کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ دھڑکن میں رہتا ہے، نہیں پلٹے گا رسول، والمومنون، اور مومن لوگ، الی اہلیہم، اور طرف اہل اپنے گھر والوں کے، ابدن کبھی بھی۔ تم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ اب رسول اور اس کے ساتھی جو مومن ہیں وہ کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے اپنے گھروں کے۔ ذالک فی قلوبکم، یہ تھا تمہارے دلوں میں، یہ تم نے سمجھ رکھا تھا، ذالک فی قلوبکم، یہ تھا تمہارے دلوں میں، وظننتم، اور گمان کیا، سمجھا تو نے، ظن السوء، بہت ہی برا خیال رکھا تم نے، بہت ہی بری بات سوچی تم نے رسول کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں، وکنتم، اور ہو ہی، کن ہو جانا،
تم اور ہو تم قومن قوم لوگ برا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہ شخص جو فسادی ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بدنیتی بھری ہوتی ہے، جو بد باطن ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ غلط چیز ہی جو ہے وہ اس میں سوچ ہوتی ہے، ہمیشہ وہ فساد ہی سوچتا ہے. ایک تو وہ معنی ہوتا ہے، اور دوسرا برا کا معنی ہلاک ہونا ہوتا ہے، تباہی ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ لفظ جو ہے نا، یہاں پہ ان کو بتایا کہ تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم ہو ہی بد باطن لوگ، کہ تمہارا اندر جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہی رہا ہے، تم صحیح اصلاح کی طرف آئے نہیں ہو، بلکہ تم ہو ہی جو ہے وہ ہلاک ہونے والی قوم. ومن لم یؤمنوا، تو من لم یؤمنوا، اور جس نے جو نہیں ایمان لا رکھتا، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا تو بے شک ہم نے، اعتدنا اعتداء سے جس کا معنی ہوتا ہے تیار کر رکھنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین. یہاں پہ کافر کہاں سے آ گئے؟ کہیں کافر و کفار کا ذکر تو نہیں ہو رہا تھا. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ان سو کالڈ مسلمان قبائل کا، جو منافق ہیں، جو نفاق جن کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، ان کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر، اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا تھا، نبی کا خواب سچا تھا، نبی نے اعلان کروایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے چلے ہمارے ساتھ، تیار ہو جائے. اس غزوے سے نہ تو کوئی مال غنیمت حاصل ہونا تھا، جان جانے کا ڈر تھا. مشرکین مکہ کے جو ہے وہ گھر میں، ان کے گھر میں جا کے کون جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے لائے گا، یہ خیالات تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایمان تو نہیں رکھا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، بات تو نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہاں پہ ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فَإِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے سعیرا. سعیرا کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ. اور ان سے سین این رے اس کا مادہ ہوتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے جو تیار کر رکھی ہے. ایک آگ ہوتی ہے، ایک وہ آگ جس میں سے پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھل کے جو باہر کی طرف جو وہ نکل رہی ہوتی ہے، اس کو بھڑکنا کہتے ہیں. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو پھر ان کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. مومنوں کو نہیں کہا گیا، مسلمانوں کو نہیں، یہ کفار کو نہیں کہا گیا، یہ ان منافق لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. عبداللہ بن ابی ابن سلول، جد بن قیس اور اس طرح کے جو اور لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کافروں کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر اس طرح عمل بھی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ماننی ہے. ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مومنوں کے نظر میں تو تم نے رجسٹر میں نام لکھوا لیا کہ تم مسلمان ہو، دنیا میں تم مسلمان بن کے زندگی گزار لو گے. اللہ کے ہاں تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانے. جو بات نہیں مانے گا، یہ لکھا ہوا ہے سامنے کہ کیا ہوگا ان کے لیے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. تم کہہ رہے ہو دعا کرو، اس کی مرضی ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا. اس کا ایک ترجمہ جو ہے نا وہ زیادہ دل کو جو ہے وہ اپیل کرتا ہے. یغفر، جو بخشش چاہے گا، لمن یشاء، اس کو معاف کرے گا. وہ جو معافی چاہتا ہوگا، جس کا دل بخشنے ہوگا، جس کا دل بخشنے والا تھا، تو جو دل چاہتا تھا، وہ تو 1400 جو ہے وہ ساتھ چلے گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. وہاں پہ جو ہے وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کر لی تھی کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو کہیں گے آپ کریں گے، آپ ہمیں جو ہے وہ لڑائی کا حکم دیں گے، ہر جہاد کا حکم دیں گے، ہم اپنی جانیں ہلاک کر دیں گے یہاں کے اوپر. وہ تھے جو بخشش چاہتے تھے. یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ایک ترغیب دی گئی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں گئے تھے تم، اس عذر معذرت کو چھوڑو، سچے دل سے رسول کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ابھی بھی پلٹ آؤ، تم نے جو غلطی کی ہو گئی، ابھی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ آؤ، تم ابھی بھی اللہ کے رسول کے جو ہے وہ بازو بن جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ترغیب ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ تو کہتا ہے جب بھی پلٹو گے میری طرف، تبھی جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا.
اللہ تو انتظار کرتا ہے بندے کا اپنی طرف لوٹنے کا. بندہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے پہلے اللہ کہتا ہے لوٹو، تم ایسے ہی ہوگے جیسے دوسرے مسلمان. تو یہاں پہ یہ ترغیب بھی ان کو دی گئی ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، واپس آ جاؤ، تم آج بھی رسول کے ساتھی بن جاؤ. اور اس میں سے بہت سے بعد میں رسول کے ساتھی بنے بھی. رسول کے ساتھی بن جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. اب اس میں سے ایک ون ورڈ نٹشل ریزلٹ کیا نکلا، کرکس کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. وہ نہ صرف منافق کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے بلکہ یہ ان کے لیے اللہ نے کافرین کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے. باقی ہم خود سمجھدار ہیں، خود سوچ سکتے ہیں، اس لیے آسان حل یہی ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دوسروں سے چھوڑ دیں وہ ایک الگ بات ہے. جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا اندر وہی کہتا ہے؟ اگر تو میرا اندر وہی کہتا نہیں تو پھر جو ہے مجھے خود احساس ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا صحیح کر رہا ہوں. آج صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمارا اندر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اس فیصلے پہ چل پڑیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب پیچھے رہ جانے والے عرابی بدو دیہاتی جو ہے وہ کہیں گے آپ سے، شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، مصروف رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے. ہم بھی تو اسی دنیا میں مصروف ہو گئے نا. وہ درخت پکے ہوئے ہیں، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اب کون جو وہ گرمی میں جائے، کون جو ہے وہ جائے. مشغول رکھا ہمیں، مصروف رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے. فاستغفر لنا، اچھا تو اسی سے آئے ہو، میرے لیے دعا کر دو بس. اندر سے بھی وہ اتنی گئے ہیں، رسول کے ساتھ گئے ہیں، اتنی بات سے جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی. اگر تو چلو ان کی دل سے غلطی تسلیم کر رہے ہوتے تو پھر بھی تھا. یقولون بألسناتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اگر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اگر وہ چاہے، ان ارادہ بکم ضرا، اگر وہ چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، اور ارادہ بکم نفع، اگر اللہ نے تھانوں نقصان پہنچانا تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے تھانوں کچھ دینا سی تو کون روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو ہے وہ ہر اس چیز کے اوپر جو تم کرتے ہو اس کو پتہ ہے. ہم جتنا بھی چھپ کے گناہ کر لیں، جتنا بھی جو ہے وہ شیطان ہمیں بہکا دے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم کم از کم یہ تو سوچیں نا کہ یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو لکھ رہے ہیں نا ہر چیز. وہ اللہ تو دل میں پلنے والی خواہش سے پہلے جانتا کہ اس نے کیا خواہش اس کے دل میں جو ہے وہ پلنی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. بل ظننتم، بلکہ گمان کیا تم نے، ان لن ینقلب الرسول، یہ کہ رسول نہیں پلٹے گا، والمؤمنون، اور نہ مومن، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ 1400 رسول سمیت گئے وہاں پہ ان کے گھروں میں، یہاں پہ آ کے وہ کچھ بہت سے لوگ احد میں مار کے چلے گئے تھے، وہاں سے کیسے واپس آئیں گے؟ وزین ذالک فی قلوبکم، اور مزین کر دیا تھا، سنوار دی تھی یہ بات تمہارے دلوں میں. وظننتم ظن السوء، اور گمان کیا تم نے، بہت ہی برا خیال رکھا تم نے. وکنتم قوما بورا، اور تم لوگ ہو ہی بد باطن، تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے. من لن یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو نہ ایمان رکھے اللہ پر، اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، بادشاہی اس آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، وہ اس کو بخشے گا جو بخشش چاہے گا، جو سزا چاہے گا اس کو سزا بھی دے گا. ہمیں خود پتہ ہے، اپنے اعمال کے اوپر خود گریبان میں ڈال کے دیکھ لیں، جھانک کے دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم اس اللہ اور اس کے رسول کی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے کیا ہم اس کے صحیح جو ہے وہ اس کی تفسیر بنے ہوئے ہیں؟ کیا پریکٹیکلی ہم ایسے ہیں؟ ہم خود سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جس کو چاہے گا وہ بخشے گا، جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا. بخشش بھی اسی کو جس کو سزا، جو بخشش چاہے گا، سزا بھی اس کو جو سزا چاہے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجیے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شہداء کو جو ہے وہ درجات کی بلندی عطا فرمائے، ان کی شہادتیں قبول فرمائے، ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ ان زخمی بچوں، عورتوں، مردوں، عورتوں کی، بوڑھوں کی، سب کی جو ہے وہ صحت حفاظت فرمائے، ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اللہ ہمیں اس فوج کا ساتھی بنا دے جو ان مشرق سے نکلنی ہے اور جا کے تیرے گھر کو آزاد کرانی ہے، اللہ ہمیں ان کا ساتھی بنا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔